ہاں دوستو یہ مناظر ہیں وادی نیلم کے، اور وادی نیلم کا علاقہ ہے تاؤ بٹ۔ یہاں پر شدید سرد موسم میں زندگی کیسے گزرتی ہے، آج اس پہ بات کریں گے۔ اور تازہ ترین موسمی صورتحال کیا ہے، کیا برف باری میں یہاں آیا جا سکتا ہے یا نہیں آیا جا سکتا، اور تاؤ بٹ تک جانے والے راستوں کی صورتحال کے بارے میں آج کی یہ تازہ ترین ویڈیو ہے۔ اور یہ گزشتہ کئی دنوں کے کلپس جن سے انہیں جوڑ کر ایک شاندار شاہکار تشکیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج ساری ویڈیو اسی پہ ہوگی، اور وادی نیلم کے حوالے سے موسم کی صورتحال بھی اسی ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، آج جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اس وقت تو 18 جنوری 2025 ہے، اور 2026 25 نہیں 26، اکثر میں یہ غلطی کر دیا کرتا ہوں، لیکن اس غلطی پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں جی پرانی ویڈیو تسی لگاندے ہو، ایسا نہیں ہے، انسان ہوں بحیثیت انسان، کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو 2026 کی جناب 18 جنوری ہے، اور آج اتوار کا روز ہے، اور اس وقت جب میں یہ کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ گزشتہ روز کی کچھ کلپنگ ہے، کچھ اس سے پہلے جب برف ہوئی تھی آج سے 2 دن قبل وہاں کی کلپنگ ہے، یعنی کہ گزشتہ 2 سے 3 دن کی کلپ ہیں، اس سے پرانے کلپ نہیں ہیں۔ اور تاؤ بٹ وادی نیلم کا یہ ہماری باؤنڈری کے ساتھ آخری جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے، اور اس کے بعد سے آگے پھر انڈیا شروع ہو جاتا ہے، اور تاؤ بٹ میں تاؤ بٹ بالا اور آخری گاؤں ہے، اور یہ اسی علاقے کے مناظر ہے کہ یہاں پر جب سرد ترین موسم ہو جاتا ہے، نقطہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کئی درجے کم ہو جاتا ہے -15 -20 میں، تو ایسے میں زندگی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے رواں دواں ہے۔ یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، زندگی شدید ترین موسم میں بھی اپنے کچھ نہ کچھ رنگ دکھانے میں مصروف ہے۔ اچھا، ایسے میں یہاں پر زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب سا ہے۔ میں نے صدام لون صاحب نے یہ ہمیں ویڈیو کلپ بنا کے بھیجے ہیں، نیلم گیسٹ ہاؤس والے، اور ان سے جب میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اب راستے بند ہونے کی صورت میں 3 ماہ کے لیے ہم یہیں پہ مقیم رہیں گے، یعنی کہ اتنے مشکل ترین حالات کہ یہاں پر جب راستے بند ہو جائیں گے، یہ اگلی برف باری جب متوقع ہے اسی 20-23 کو، تو 3 سے 4 فٹ 5 فٹ اتنی برف پڑ جاتی ہے جب، تو پھر یہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور شاید اس دفعہ کسی حد تک جہاں پر روڈ پکی ہے راستے کھلے رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن عموماً وادی نیلم میں کیل سے آگے پھر راستے بند ہونے کی صورت میں ٹریولنگ نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسے میں پھر لوگ کئی کلومیٹر، یعنی کہ صبح چلتے ہیں تو شام تک جا کر کہیں کیل پہنچتے ہیں، اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں پھر ان کے پاس کوئی ایسی خاص سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، اور یہ زندگیاں ساری یہیں پہ کھیل کود کر گزار کر جنسی ہے وہ اپنی ٹف لائف گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بچے یہاں پر جو کھیل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اسکولوں میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، اور اب سرد ترین موسم میں یہ اپنے 3 سے 4 ماہ کا راشن جمع کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہیں پہ یہ سارا وقت گزرے گا۔ جب پھر راستے کھلیں گے تو ان کے لیے پھر دوبارہ سے زندگی بحال ہوگی۔ اس وقت تک یہ ساری چیزیں جو سی ہیں، جیسے برف میں ہر چیز منجمد ہو جاتی ہے، تو گویا ان کی زندگی بھی ایک کسی حد تک منجمد سی ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ پھر یہ ایک قید ہے، یہیں سے انہیں میں رہنا ہے، گھروں میں رہنا ہے، بس گھر سے کبھی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا، یہ بچے تھوڑی دیر کے لیے انجوائے کرتے ہیں برف کے دوران، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی 3 سے 4 مہینے یہاں پر زندگی کا جو ہے وہ سرکل چلتا ہے۔ یہ مناظر تو آپ دیکھتے ہی رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کی اگر ہم صورتحال بتائیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو کہ ایک پاکستان کے اندر موسمی سلسلہ بارش کا جو داخل ہو رہا ہے، بادلوں کا داخل ہو رہا ہے، تو اس کی لپیٹ میں یہ علاقے بھی آئیں گے۔
یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیل تک پورا سال ٹریفک بحال رہتی ہے۔ کیل کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ الگ سے بھی شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لوکل ٹرانسپورٹ بھی کہاں تک چلتی ہے۔ تو میری کل جب بات ہوئی تھی ایف این ایف کے آنر کرنل آفتاب صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر کیل تک ہر قسم کی ٹریفک بحال ہوتی ہے، اور کیل تک آپ بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اب تو جو راستے کی 3-4 ایسی جو جگہ تھی جو کہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو وہ بھی اب ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن برف کے دوران گاڑی پھر وہ ایسی ہونی چاہیے کہ یا تو 4x4 گاڑی ہو، اس کے ساتھ لازمی سنو چین ہو، تو تبھی پھر اس علاقے کا آپ سفر کریں۔ معذرت، بہتر تو یہی ہے کہ آپ جو سی ہے وہاں پہ جو مقامی جیپیں وغیرہ ہے وہ ہائر کر کے سفر کریں، کیونکہ ایسی سڑکوں پر جہاں پر انجان ہو، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، سلپنگ کا ڈر ہوتا ہے، تو پھر بہت سارے حادثات جنم لیتے ہیں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو ایک تو جو مقامی انتظامیہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ برف باری کے دوران سفر کرنے کے لیے خصوصی طور پر اپنی ساتھ جو احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے اسی کے ساتھ سفر کریں، اور جہاں پر منع کر دیا جائے پھر آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہاں پر کیل تک بھی جو سی ہے وہ اچھی خاصی برف جم جاتی ہے، اور جب آپ شاردہ سے اور اس سے آگے سے نکلتے ہیں دھنجر کٹن سے، تو وہاں سے آگے آگے پھر آپ کو زیادہ برف ملتی ہے۔ آپ مظفر آباد بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم کئی دوست پوچھتے ہیں کہ کیا مظفر آباد میں بھی برف ہوتی ہے؟ نہیں، شاید کبھی ہوتی ہو، مجھے نہیں پتہ، لیکن میری اپنی اس نالج میں نہیں ہے کہ مظفر آباد میں بھی کبھی برف پڑی ہو۔ تو اگر آپ آنا چاہیں تو پھر اس میں یہی ہے کہ آپ مظفر آباد تک اپنی گاڑی میں آ جائیں، آگے لوکل جیپوں کا سفر کریں، یا جہاں تک مثلا سکون گار ریزارٹ ہے دنجر کیرن میں، وہاں تک آپ اپنی گاڑی میں بآسانی آ سکتے ہیں، اسے آگے جیپیں اویلیبل ہیں، یعنی کہ ٹرانسپورٹ آپ کو 4x4 کی جیپس کی صورت میں اویلیبل ہوتی ہے۔ اس وقت جو دوست سوال کریں گے کہ کیا ٹاؤ بٹ آ سکتے ہیں، تو سدام لون صاحب نے اپنا جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ بھی بند کر دیا ہے، کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہے، ایسے میں یہاں آنا کسی طور پر سود مند نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ابھی راستے جو سے ہیں وہ اس طرح بند نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک راستے کھلے ہوئے ہیں تاؤ بٹ کے، ہر قسم کی گاڑی آ رہی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ آنے والے دن جو سے ہیں وہ بہت زیادہ ٹف ہوں گے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ یہاں آ کر برف باری دیکھ سکتے ہو تو وہ شاید ٹاؤ بٹ میں ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے لڑن کے تک آنا چاہیں تو پھر آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے تو لوکل ٹرانسپورٹ بھی راولپنڈی فیض آباد سے چلتی ہے۔ آپ اس گاڑی میں بیٹھیں اور کیل تک آپ آ سکتے ہیں، نہیں تو مظفر آباد آئیں، اور مظفر آباد سے پھر آگے کیل تک کی گاڑیاں چلتی ہیں، آپ ان پہ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہ ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ برف پڑنے سے پہلے کے ہیں، جو آج سے 2 دن پہلے برف پڑی اس سے پہلے کی یہ مناظر ہے جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ باقی صدام بھائی وہیں موجود ہوئے، انٹرنیٹ رہا، انٹرنیٹ کی سہولت رہی، تو انشاءاللہ آپ کو برف کے دوران بھی زندگی دکھاتے رہیں گے کہ وہاں پر کیسے گزر رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا پھر کل بھی مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔